ہائیلی مینیپولیٹڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ کے صبر کو، آپ کی برداشت کو، آپ کے خلوص کو اس حد تک لے کر جاتے ہیں جہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں اس انسان کو ایموشنل آؤٹ برسٹ ہو۔ اب جب آپ کو ان کے ریاکشن کی وجہ سے جو ہے ایموشنل آؤٹ برسٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو ویپنائز کرتے ہیں، وہ اس کو آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے گلٹ میں ڈالتے ہیں اور آپ کو اس ریاکشن کی وجہ ٹھہراتے ہیں۔ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کی وجہ سے جو ہے اس طرح کا غلط ریاکشن آیا ہے اور آپ کو یہ ریاکشن نہیں دینا چاہیے تھا، آپ نے کتنا غلط ریاکشن دیا، میں آپ کے لیے کتنا کچھ کرتا ہوں، اور میں کوئی بھی اگر وہ ریلیشن ہے تو اس ریلیشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ بالفرض اگر سبلنگز کا ریلیشن ہے تو ریلیشن میں وہ یہ کہیں گے کہ میں تم سے تمہارا بڑا بھائی ہوں یا بڑی بہن ہوں، تم نے مجھ سے اس طرح سے بات کیسے کی، جبکہ اس سب کے پیچھے، اس ریاکشن کے پیچھے اصل جو گیم ہوتی ہے وہ اس مینیپولیٹر کی یہی ہوتی ہے کہ وہ ریاکشن دلواتا ہے اور اس کے بعد اس انسان کو جس نے ریاکشن دیا ہوتا ہے اس کو گلٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اب جب اگر آپ اچھے انسان ہیں، دل آپ کا اچھا ہے، صاف ہے، ایمپیتھیٹک ہیں، سمپیتھیٹک ہیں لوگوں کی طرف، تو آپ فوراً جو ہے گلٹ میں چلے جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ میں نے تو غلط ریاکشن دے دیا، مجھے شاید ایسے نہیں دینا چاہیے تھا، اور آپ سچویشن کو فوراً نارملائز کرنے کے لیے اپولوجیٹک ہو جائیں گے، معافیاں مانگنے لگیں گے، اور یہی وہ مینیپولیٹر چاہتا تھا۔ ٹاکسک مینیپولیٹرز کبھی بھی جو ہے ذمہ داری نہیں لیتے کہ یہ ریاکشن ان کی وجہ سے آیا ہے یا یہ ان کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوئی ہے ان کے کچھ سڈن ایکٹس کی وجہ سے، تو وہ کبھی بھی اس چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے، بلکہ وہ اس چیز پہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ نریٹو چینج کر دیں، وہ یا تو وہ شاؤٹ کرنے لگ جائیں، یا وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یا تو وہ جو ہے سمپتھی گین کرنے کی کچھ کوشش کرتے ہیں، وہ کچھ ایسی ایموشنل باتیں کرتے ہیں جس سے وہ آپ کو گلٹ میں ڈال سکیں۔ تو یہ تمام جو ٹریٹس ہیں یہ ٹاکسک مینیپولیٹرز کی نشانی ہے، جس میں وہ آپ کو بہت برے طریقے سے گھیرتے ہیں، اپنے ہی ایکٹ کا جو ہے ریاکشن لیتے ہیں، اور ریاکشن لینے کے بعد آپ کو اس کی سزا دیتے ہیں اس صورت میں کہ وہ ایک گلٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ گلٹ بائی دا ٹائم آپ کے لیے ایک ایموشنل برڈن بن جاتا ہے، اور وہ ایموشنل برڈن آگے بہت ساری چیزوں کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی کسی اس طرح کے ریلیشن میں انوالو ہیں جہاں پر ایسی کنیکٹیوٹی ہے کہ وہ آپ اس بندے کے لیے کچھ بھی کر لو، اس کے بعد وہ ایٹ دا اینڈ آپ کو مینیپولیٹ کرے گا، اور مینیپولیٹ کر کر وہ آپ کو یہ چیز کہے گا کہ غلطی صرف اور صرف تمہاری تھی۔ اب اس میں بہن بھائیوں کا ریلیشن ہوتا ہے، اکثر جو سبلنگز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میری بہن ہے، میں اس سے ریلیشن ختم نہیں کر سکتا، یار یہ تو میری ماں ہے، میں اس کے ساتھ ریلیشن ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن ریلیشنز اکثر ٹاکسک ہوتے ہیں، اور اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ چاہے جو بھی ریلیشن ہے، اگر وہ آپ کو مینٹلی اور ایموشنلی ڈرین کر رہا ہے تو آپ کو اپنی ہیلدی باؤنڈریز مینٹین کرنی پڑیں گی۔ ان ہیلدی باؤنڈریز کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ہارٹ لیس ہیں، آپ کے پاس ایموشنز نہیں ہیں، آپ سنگ دل ہو چکے ہیں، یا آپ کی تربیت ایسی نہیں ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی سوسائٹل نارمز جو لوگوں نے بنا دیے ہیں ریلیشنز کو کیری آن کرنے کے اور اس برڈن کو آگے لے کر چلنے کے، وہ کبھی بھی فالو نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ جو ہے ایموشنلی ڈرین ہو رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب آپ کا مینٹل پیس ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ کے جو ہے سائیکولوجیکل ایشوز آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ اکیلا رہنا چاہتے ہیں، آپ کو اب رشتوں پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، تو کبھی بھی اپنی ذات پر اس طرح کا ظلم نہ کریں، بیکاز صبر کرنے بھی جو ہے ایک طرح سے دوسرے انسان کو جو مینیپولیٹر ہے اس کو اور بوسٹ دیتا ہے، وہ اور اس بات کو سمجھتا ہے کہ اوکے میں اس کے ساتھ جو ہے بائی دا ٹائم آہستہ آہستہ کر کے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر سکتا ہوں بلیم گیم کر کے۔ تو اس چیز کو سمجھیں اور آگے بڑھیں ان رشتوں سے جو رشتے آپ کو تھکا رہے ہیں، جو رشتے آپ کو تڑپا رہے ہیں اور آپ کو توڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی رشتہ آپ کے لیے ایموشنلی ڈرینیج کی وجہ بن رہا ہے تو وہ رشتہ آپ کو نبھانا نہیں چاہیے، وہ رشتہ آپ کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے کر جائے گا۔ کچھ رشتے آپ کے لیے آپ کی آزمائش ہوتے ہیں، آپ کا امتحان ہوتے ہیں، اور آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے سکون میں لے کر آئیں، آپ اپنے ایموشنل پیس کا خیال رکھیں، آپ مینٹلی ڈرین نہیں ہونے چاہیے، آپ ایموشنلی ڈرین نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جب اس طرح کے کسی انسان کے ساتھ اگر آپ کی ڈیلنگ رہی ہوتی ہے تو آگے جب آپ کے لیے جینوینلی کوئی فیل کرنے آتا ہے انسان، آپ کے بارے میں سوچنے آتا ہے یا آپ کو اپنے ایموشنز دینے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ آلریڈی اتنے ڈرینڈ ہوتے ہو اس ریلیشن کو نبھاتے کہ آپ اس کے اوپر وہ اس طرح سے انویسٹمنٹ ان ایموشنز کی نہیں کر سکتے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔
اب اس میں اگر لائف پارٹنر کی بات کی جائے تو ہسبینڈ کے ساتھ اگر اس طرح کی سچویشن رہی ہے یا وائف کے ساتھ اس طرح کی سچویشن رہی ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے اس طرح کے بانڈ اپنا آپس میں شیئر نہیں کر پاتے، بیکاز وہ آلریڈی مینٹلی اور ایموشنلی ڈرینڈ ہوتے ہیں، اپنے ایموشنز کو انویسٹ حد تک کر چکے ہوتے ہیں جہاں ان کو کم بیک نہیں ملتا۔ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے اس انسان کے، اس ریلیشن کے تمام کلرز، تمام چیزیں دکھاتا ہے، اس کے ٹاکسک بیہیویئر کو بار بار شو کرتا ہے، لیکن آپ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور یو ٹرائی ٹو پینٹ دیٹ سینیریو کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، میں شاید بہت اوور تھنک کر رہا ہوں، مجھے شاید جو ہے اس کو ڈیل کرنا نہیں آ رہا، یا جو ہے میں اس کو اس طرح سے لے کر چلتا ہوں، میں شاید اس کو زیادہ محبت دوں گا تو میں ٹھیک یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، یا یہ ریلیشن جو ہے میں کیری کر پاؤں گا۔ لیکن وہ ایٹ دا اینڈ اگر مینیپولیٹر ٹاکسک ہے اور وہ اپنے آپ کو خود ہیل نہیں کرنا چاہتا تو وہ صرف اور صرف آپ کے لیے برڈن بن جائے گا اور آپ ایموشنلی تھکن کا شکار ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ اس ریلیشن کو کس حد تک لے کر چل سکتے ہیں۔ آپ لے کر تو چل لیں گے لیکن وہ ایک برڈن ہوگا خالی۔ کسی کا درد سمجھنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس درد میں اپنے وجود کو کھو دینا ناانصافی ہے اپنے ساتھ، کیونکہ پھر آپ ان تمام ایموشنز، ان تمام رشتوں کو کھو دیتے ہیں جو آپ کے لیے جینوئنلی فیل کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو محسوس کرنے کے لیے دل دیا ہے، تمام احساسات، جذبات، محبت، خلوص، سچ، جھوٹ پہچاننے کے لیے دل دیا ہے۔ اس لیے نہیں کہ کسی ایسے انسان، کسی ایسے رشتے سے اپنے دل کو بار بار ٹھیس پہنچائیں، اس کو چوٹ لگوائیں، بلکہ اس چیز کو پہچانیں کہ کہاں اب آپ کی بس ہو چکی ہے، اب آپ اس ریلیشن کو مزید کیری آن نہیں کر سکتے، اب آپ یہاں تھک چکے ہیں۔ تھکنا بری بات نہیں ہے ریلیشنز کے اندر۔ اپنے ریلیشنز کو سمجھیے، اگر وہ آپ کے لیے ایموشنلی ڈرینیج بن رہا ہے تو اس ریلیشن کو وہیں سٹاپ لگائیں، کیونکہ آپ ایک حد تک کوشش کر چکے ہیں۔ اب وہ کوشش نہ ہی زیادہ محبت دینے سے، نہ ہی وقت دینے سے، نہ ہی کچھ کرنے سے ٹھیک ہونے والا ہے، انلیس وہ انسان خود ہیل نہیں ہونا چاہتا۔ اگر وہ انسان ہیل ہونا چاہتا تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی ہیلنگ نظر آ جاتی اور آپ اس ریلیشن کو لے کر چل پا رہے ہو۔ اگر اب آپ تھک چکے ہیں تو یہیں پر بریک لگائیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی آواز کو پہچانیں اور اپنے لیے کھڑے ہیں۔ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کر کے انسان آگے بڑھتا ہے اور اپنی آواز کو پہچانتا ہے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بچاتا ہے اور خود کو سمجھتا ہے۔ جب آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا خیال خود کرتے ہیں تو دوسرا کرتا ہے۔ جب آپ خود کو خود پیش کر دیتے ہیں تو پھر کوئی دوسرا آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ باقی سب تو آپ کو نیچے گرانے اور دکھانے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے خود کو خود پہچاننا ہے اور خود کو خود کھڑا کرنا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اندھیرے کے بعد ہمیشہ روشنی ہے، ہمیشہ رات کے بعد صبح ہے، اور وہ صبح ہمیشہ جو ہے نئی صبح لے کر آتی ہے، نئے رستے لے کر آتی ہے، نئی جگہ لے کر آتی ہے اور بہت سارے نئے وسائل لے کر آتی ہے۔ تو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ریلیشن ہے جس سے آپ جو ہے پریشان ہیں تو اس کو جلد سے جلد اس ریلیشن کو سمجھیں کہ اس ریلیشن میں مجھے کیا چیز بادر کر رہی ہے، کیا اس ریلیشن کو مزید آپ لے کر چل سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ انویسٹ کر چکے ہیں تو یہیں فل سٹاپ لگا دیجئے اور اپنی باؤنڈریز کریٹ کیجئے۔